تو آپ تبلیغی غریبوں کو رگڑے دیتے ہیں، وہ تو جس مسکین ہے وہ تو اپنی کتاب ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، اعلان ادھر کر لیتے ہیں، پھر بھاگتے ہوئے او پلر کے سینے سے طالب علموں کا سبق خراب ہوتا ہے، وہ احترام کرتے ہیں دل و جان سے، اعلان تو کرنے دو۔ ایک طالب علم مجھے کہتے اعلان نہیں ہوا کر، میں نے کہا کون سی قیامت آ گئی؟ اچھا ہے اعلان تو کر لے دوستو، ابھی ایک کام ہوگا بڑا زبردست۔ تبلیغیوں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھتے نہیں، ایک تبلیغی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر دیا، سب کو پتا ہے، لوگوں نے کہا پتا ہے، کہا نماز کے بعد اس سلسلے میں مشورہ ہوگا، سب لوگ بیٹھ مشورہ وہی 6 نمبر سنا دیے، اخیر میں کہا جب ہم دین پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ بیت المقدس خود مل جائے گا، دعا کر لیں۔ وہ بھی بڑے سیاستدان ہیں لیکن اپنے حساب سے۔ اصلاح حال کرتے رہو، کمزور باتوں کا رد بھی کرو، طریقے سے اپنا بن کر رد کرو، دشمن بن کر رد مت کرو، وہ کمزور ہو جائیں گے، نقصان آپ کو پہنچے گا۔ جو لوگ تبلیغ میں پختہ ہو جاتے ہیں وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، ان کے گھروں میں پردہ آ جاتا ہے، ان کے بچے اور بچیاں دینی مدرسوں میں پڑھنے لگتے ہیں، وہ بینکوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، تمام کام اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ بریلوی تو کبھی بھی نہیں ہوئے، نہ مودودی ہوئے، نہ غیر مقلد ہوئے، الحمدللہ، تو کام تو آپ ہی کا ہو رہا ہے۔ آخری بات یاد رکھو کہ ہمارے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے ہیں ہماری تبلیغی جماعت، جمعیت کے بارے میں نے یہ نہیں سنا کہ ہماری جمعیت، لیکن ان کو کہتے تھے ہماری تبلیغی جماعت، ہماری تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا، بہت خوش ہوتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب طالب علمی میں مراد آباد کے اندر اکٹھے پڑے ہوئے تھے، ہم سبق رہے۔ ایک دفعہ ہم رائے ونڈ میں تھے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، وہ وقت کے عظیم برکت تھے، کائنات جمع تھی رائے ونڈ میں ان کے لیے، ہم بھی ایک طرف بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے کہا مفتی محمود آ رہا، مفتی محمود آ رہا، تبلیغی مولوی ذرا کمکل ہے، انہوں نے کہا ان کا کیا کام ہے، آئیے خواہ شر شروع ہو جائے گا۔ ذرا شیخ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولانا مفتی محمود صاحب آ رہا ہے، ایسا کرو مجھے کندھے سے پکڑو، خیمے سے باہر نکالو اور میں استقبال کروں گا کھڑے ہو کر۔ حضرت شیخ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، باقاعدہ بڑے علماء نے حضرت کو کندھا دیا، باہر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس وقت اہل حق کا جگمگاتا ستارہ روئے زمین پر صرف یہ شخص ہے، اس کا وجود اسلام کی عزت اور فتح کا باعث ہے۔ حضرت مفتی صاحب جیسے گاڑی سے اترے اور دیکھا حضرت شیخ کو تو زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میری وجہ سے یہ زحمت کریں گے تو میں کبھی نہ آتا۔ حضرت شیخ نے کہا آپ کا حق پوری امت پر ہے، افسوس کہ لوگوں میں قدر و احترام ہے، آپ جس کارزار کو سر کرتے ہیں وہ ہمارے بڑوں کی یادگار ہے اور سب کی طرف سے آپ فرض کفایہ ادا کرتے ہیں۔